الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکۃ الوحی واذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی عظمت اور وقعت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، اور جب نیکی کا حکم کرنا برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ مراد قرآن کی برکات، حدیث، پوری شریعت۔ اور جب آپس میں گالم گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راہ گزر ہے یا مسافر ہے۔ ظاہر ہے اس حدیث میں جو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ راہ گزر یا مسافر کی طرح رہو، تو راہ گزر نے بھی اپنے پاس زیادہ ساز و سامان نہیں اٹھایا ہوتا، اسی طرح مسافر ہے وہ ضرورت کے کپڑے، ضرورت کا کھانا، ضرورت کا پینا ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ باقی چیزیں اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں، تنگ کرتی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں جتنے بھی ہیں وہ اس کے لیے بوجھ ہے۔ تو مومن کا بھی یہی حال ہے کہ مومن کو بقدر ضرورت دنیا اختیار کرنی چاہیے، اور دنیا کو دین کے مقابلے میں بالکل بھی بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے طغیانی کی مطلب سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جیسا کہ اس حدیث میں کہا گیا، یہ تو آیت ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ حلال روزی، دنیا کا ساز و سامان اگر زیادہ ہو پاس، فقراء پر بھی تقسیم کرتے ہوں، ضرورت مندوں کو بھی دیتے ہوں، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو دوسروں کو کچھ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اور ضرورت سے زیادہ سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، کسی ضرورت مند کی مدد بھی نہیں کرتے، اور جتنے بھی مالی طور پر عبادات اور احکامات ان کے اوپر لازم ہیں وہ نہیں ادا کرتے۔ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے۔ باقی اگر اللہ نے دیا ہوا ہے، خرچ بھی کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، رائے خدا میں صرف بھی کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک حدیث تو آپ نے یہ سنی۔ دوسری ایک حدیث میں یہ آتا ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ آپ بات بالکل ترجمے سے واضح ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس سے آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ اور جب امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، مراد کہ نیکی کا کام کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، مومن کی پہچان ہے۔ خود سورۃ توبہ میں 10ویں پارے کے اندر آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، ان کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے منع کرے گا۔ تو ہمارے سامنے کتنی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس آیت کی روح سے، اس حدیث مبارکہ کی روح سے اپنا محاسبہ کر لیں خود ہی۔ ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو اسلام کی جتنی بھی برکات ہیں، وحی کی جتنی بھی برکتیں ہیں، خوبیاں ہیں، ان سے محروم ہو جائیں گے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہمارے سامنے بھائی برائی کر رہا ہوتا ہے، بہن بے پردہ جا رہی ہوتی ہے، ہم نہیں منع کرتے، یہی تو امر بالمعروف ہے۔ اور کیا ہے؟ اور کیا چیز ہے امر بالمعروف؟ یہی تو ہے۔ بچہ غلط بات کر رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، بڑا کوئی گالم گلوچ کر رہا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہے، کوئی دھوکہ کر رہا ہے، کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے، کسی کی زمین قبضہ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، اس کو منع کریں پیار محبت سے۔
یہی امر بالمعروف ہے۔ امر بالمعروف کے لیے اور کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ ہمارے گھر کے اندر برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم امر بالمعروف نہیں کرتے۔ اگلی بات یہ بتائی کہ جب آپس میں گالم گلوچ اختیار کریں گے یعنی امت، تو اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی بہت اچھی عادت ہوتی ہے، اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں اور تکلیف آنے پر بھی صبر اختیار کرتے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ۔ لیکن بعض لوگ بات بات پہ گالیاں نکالتے ہیں، تو مزید اس میں کچھ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ہر بات میں گالی کا ارتکاب ہوتا ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کس کو کبھی کس کو۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھروں کے اندر عورتوں کا خیال بھی نہیں رکھتے، وہ اسی طرح گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، ہر بات کے ساتھ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا را یہ اجتناب کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، گالیاں دینے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اس میں یہی آ جاتا ہے۔ گالی کو پہلے ذکر کیا، ہر بری بات، نازیبا بات، فاحش قسم کی بات، وہ اس کے اندر داخل ہے کہ کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ مومن کے اوپر اگر تکلیف بھی آئے تو مومن کو غلط بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ یہ ایمان کی اعلیٰ درجے کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اس مناسبت سے عرض کر دوں، یعنی ایمان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے مومن کا۔ لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان، مومن لعنت نہیں کرتا، طعنہ نہیں دیتا۔ ولا بالفحش ولا بالبذی، مومن بے حیائی کی بات بھی نہیں کرتا۔ یہ وہ مومن ہے جو کامل درجے کا مومن ہے۔ اور آگے فرمایا ولا بالبذی، اور مومن ترش رو بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم 4 صفات ایمان کی علامات ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے میں ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔